تو اتباع یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں فرماتے، لیکن آپ کے نقش قدم کو دیکھ کر صحابہ چلنے والے تھے، صحابہ اتباع کرنے والے تھے، اتباع کرنے والے، اور ہم اطاعت سے بھی نکلے ہوئے ہیں۔ اطاعت کا درجہ نیچے کا درجہ ہے۔ اسی وجہ سے آج دین کے اندر تفریق ہے، دین کے اندر ٹولیاں ہیں، دین کے اندر بہت ساری جماعتیں ہیں، دین کے اندر بہت سارے فتنے اور فساد اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے دین اپنے حساب سے دین کی تعریف کی ہے۔ یاد رکھیں کہ دین کی تعریف کیا ہے؟ دین کی تعریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا نام ہی دین ہے۔ بس یہ سب سے آسان تعریف ہے دین کی۔ جس کے اندر جتنی زندگی ہوگی اتنا دین ہوگا، جتنی زندگی نکلی ہوئی ہوگی وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر سے اتنا دین نکلا ہوا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر 72 فرقے بنے اور میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے، یہود کے اندر 71 بنے، عیسائیوں کے اندر 72 بنے، میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے۔ یہ 73 فرقے کیوں بن گئے؟ اور فرمایا صرف ایک جنت میں جانے والا ہے، 72 کے 72 جہنمی ہیں۔ یہ کیوں بنے 72 فرقے؟ یہ 72 اسی لیے بنے کہ ان میں سے ہر بدبخت نے دین کی وہ تعریف کی جو اس کے دماغ کے اندر آئی۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ وہ ایک جنت میں جانے والے کون ہیں، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ طریقہ جس پر میں نے چل کر زندگی گزاری، بس یہی ہے ایک جنت کا راستہ، باقی سب جہنم کی طرف جانے والے ہیں۔ یہ 72 کیوں بنے؟ کسی نے اپنی عقل سے دین کو سمجھا، کسی نے معاشرے کو دیکھ کر دین کو سمجھا، کسی نے فتنوں کے حساب سے دین کی تعبیر کی، کسی نے کچھ، اس لیے وہ سب کے سب جہنم۔ دین نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا، بس اس کے علاوہ کوئی تعریف نہیں ہے دین کی۔ آپ کی پاکیزہ زندگی کا نام ہی دین ہے، آپ کی مبارک زندگی کا نام ہی دین ہے۔ قرآن پاک کے اندر اگر غور کریں تو شیطان کے مکر و فریب اللہ نے بڑے بیان کیے ہیں۔ کیوں بیان کیے؟ تاکہ ہم بچ سکیں۔ شیطان یہ بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا، تاکہ ہمیں پہلے پتہ ہو کہ اگر یہ بات آ رہی ہے تو شیطان کی طرف سے ہے، ہم پہچان لیں، ہم اپنے دشمن کو پہچان سکیں۔ اللہ نے شیطان کے مکر و فریب کو بیان کیا۔ شیطان کیا کرتا ہے آ کر؟ شیطان نظر تو نہیں آتا کہ ہمیں اٹھا کر لے جائے گا اپنے گھر میں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ تو نہیں ہے کہ شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم سے کوئی گناہ کروا دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ کیسے ہمیں پہچان ہوگی؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کام شیطان ہم سے کروا رہا ہے؟ اللہ نے بیان کیا ہے، الشیطان یعدکم الفقر۔ کیا کرے گا شیطان؟ فقر سے ڈرائے گا۔ اگر تم نے سود نہ لیا فقیر ہو جاؤ گے، اگر تم نے جھوٹ نہ بولا فقیر ہو جاؤ گے، اگر تم نے فراڈ نہ کیا فقیر ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ جتنے گناہ ہیں دنیا کے اعتبار سے، لوگ ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرتے ہیں، لوگ ظلم کرتے ہیں، لوگ زیادتیاں کرتے ہیں، قرضہ لے کر واپس نہیں کرتے ہیں، جتنی بدماشیاں ہمارے اندر موجود ہیں صرف اس لیے کہ ہم فقر سے ڈرتے ہیں۔ یہ نہ کیا پلے کچھ نہیں رہے گا۔ یہ شیطان کروا رہا ہے، الشیطان یعدکم الفقر۔ یہ شیطان کا مکر و فریب اللہ نے صرف ایک دفعہ بیان کیا، صرف ایک دفعہ، یہ نہیں کہ بار بار کہا ہو، پورے قرآن میں ایک دفعہ کہا، صرف ایک دفعہ، کہ دیکھنا شیطان فقر سے ڈروائے گا، ایک دفعہ کہا صرف۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ڈراتا ہے۔ اگر تم نے فلاں سے بنا کر نہ رکھی، کل حالات بگڑ گئے تو تمہارا کیا بنے گا؟ کون تمہارا ساتھ دے گا؟ بنا کے رکھو چودھریوں کے ساتھ، بنا کے رکھو تھانے دار کے ساتھ، بنا کے رکھو پولیس والے کے ساتھ، بنا کے رکھو لیڈر کے ساتھ، بنا کے رکھو فلاں خبیث کے ساتھ، بنا کے رکھو فلاں یہودی اور عیسائی کے ساتھ۔ یہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے گھر سے لے کر حکمران تک سب کے سب دوسروں کے تلوے چاٹتے ہیں کہ پتہ نہیں بعد میں اگر یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے ہمارا کیا بن جائے گا۔ یہ شیطان ہے، شیطان۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء۔ شیطان ڈرائے گا تمہیں، ڈرا کر تمہیں خدا سے دور کرے گا، ڈرا کر تمہیں بے دین بنائے گا، ڈرا کر تمہیں دین کے راستے سے الگ کرے گا۔ یہ شیطان کرتا ہے، لیکن شیطان کے اس مکر و فریب کو صرف ایک دفعہ بیان کیا، بار بار نہیں بیان کیا۔ پورے قرآن میں ایک دفعہ کہا کہ شیطان یہ کام کرے گا۔ ان
المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ خواہشات پر لٹانا آسان، شادیوں پر لاکھوں خرچ کر دینا غریب کے لیے بھی آسان۔ سامنے بیوہ ہے، یقیناً مصرف ہے، اس پر خرچ کرنا اجر و ثواب کا سبب ہے۔ ایک یتیم بچہ ہے، اس پر خرچ کرنا اجر و ثواب کا سبب ہے۔ 100 دفعہ بندہ سوچتا ہے میں اس کو دوں کہ نہ دوں۔ خیر کے کاموں میں خرچ کرنا مشکل لگتا ہے، خواہشات پر خرچ کرنا آسان لگتا ہے۔ یہ شیطان کا چکر ہے جو دماغ میں ڈالا ہوا ہے، لیکن اللہ پاک نے شیطان کے اس مکر و فریب کو ایک دفعہ بیان کیا، صرف ایک دفعہ۔ پورے قرآن کے اندر مکر و فریب کی لمبی فہرست ہے، اللہ ایک ایک دفعہ بیان کرتے ہیں، لیکن ایک کام شیطان کا اللہ نے 7 دفعہ بیان کیا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان گناہوں کو نیکی بنا کر، بے دینی کو دین بنا کر، خواہشات کو دین کا لبادہ ڈال کر پھر تم سے بے دینی کروائے گا۔ تم سمجھو گے میں دین پر چلتا ہوں، وہ بے دینی ہے۔ یہ ہم تو ولیمہ کرتے ہیں، ولیمہ کرنا سنت ہے، اور اس کے اندر کتنے حرام کرتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں۔ سنت کا نام دے کر کتنی بے حیائیاں ہیں جو ولیموں میں ہوتی ہیں، سنت کا نام دے کر کتنی فضول خرچیاں ہیں جو ولیموں میں ہم کرتے ہیں۔ سنت کا نام ولیمہ، ولیمہ اس کا نام تھا۔ ایک صحابی نے بھی ایسا ولیمہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی، ایک ولیمہ بھی ایسا کیا۔ کس نے کیا کیا کہ یہ ولیمہ سنت ہے؟ یہ ولیمہ تو ایک خواہشات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بے دینی پر لگا دیتا ہے شیطان، اس کے اوپر دین کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان کے مکر و فریب جتنے اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں ایک ایک دفعہ بیان کرتے ہیں، لیکن وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان لوگوں کے گناہوں کو نیکیاں بنا کر، ان کی گمراہی کو ہدایت بنا کر، ان کی بے دینی کو دین بنا کر لوگوں کے دماغوں میں ڈالتا ہے۔ جی میں تو بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دکان کرتا ہوں، اور اس میں کس نے کہا کہ سود لو، اس میں کس نے کہا کہ شراب بیچو، اس میں کس نے کہا کہ لوگوں کا حق مارو، لیکن ہم سب کچھ کرتے ہیں اور اس کو اوپر ہم سمجھتے ہیں ہم دین پر چل رہے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا شراب بیچنے والے کے پاس۔ جی شراب تو میں بیچتا ہوں، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو حج کروایا ہے، اسی پر خوش ہے، ماں باپ کو حج کروا دیا، اسی پر جنت میں چلا جائے گا۔ اس کی بے دینی اس کو نہیں یاد، میں نے زندگی میں کیا کچھ کیا، نماز کبھی نہیں پڑھی، روزہ کبھی نہیں رکھا، اللہ کی نافرمانی ہر وقت کی، وہ نہیں یاد۔ ماں باپ کو حج کروایا ہے، ماں باپ کو حج کرانا تو فرض بھی نہیں تھا اس کے لیے۔ یہ شیطان وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، آج دنیا کے اندر 72 فرقے جو جہنم میں جانے والے، ایک جنت میں، اس لیے کہ شیطان بے دینیوں کو دین بنا کر، یہ جو 72 تھے، معتزلہ تھے، خوارج تھے، روافض تھے، جتنے بھی ان کے اندر فرقے بنے ہیں، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے سب کے نام بھی لکھے ہیں، وہ سب کے سب اپنی خواہشات کے مطابق دین کو بنانے والے تھے۔ وہ دین نہیں تھا، وہ بے دینی تھی۔ جو قرآن کی تفسیر وہ کرتے تھے وہ تفسیر نہیں تھی، وہ خواہشات تھیں۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر شیطان کے مکر و فریب کو ایک دفعہ بیان کیا، لیکن وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کو 7 دفعہ بیان کیا۔ خلاصہ پورے بیان کا یہ ہے کہ دین نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کا۔ یہ ہم اپنے دماغوں سے نکال دیں کہ اطاعت، فرما برداری کرنا، حکم کا ماننا سنت ہے، سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت سنت نہیں ہے، فرض ہے، فرض۔ ان کنتم مؤمنین اللہ فرماتے ہیں، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اللہ فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کی بات مانو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نبی کی اطاعت فرض ہے، فرض، سنت نہیں، فرض ہے۔ اتباع کرنا سنت ہے، اتباع یہ ہے کہ حکم نہیں ہے، لیکن آپ کی زندگی آپ نے کیا ہے اس لیے میں کرتا ہوں۔ جیسے صحابہ نے 100 میں وصال رکھا، جیسے صحابہ نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا، فقر و فاقہ کو اختیار کیے رکھا، حالانکہ خزانے ان کے قدموں کے اندر آئے تھے، یہ سارا اتباع تھا۔ اتباع کرنا سنت ہے، اطاعت کرنا فرض ہے۔ آج ہم اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں، کہیں اسی حالت میں ہم مر نہ جائیں۔ بے دینی کے ساتھ موت آئے گی جس کے اندر اطاعت نہیں ہوگی۔
جو اطاعت نبی کی اطاعت سے نکلا وہ دین سے اتنا نکلا. اگر کوئی 10% اطاعت سے نکلا ہے وہ 10% دین سے نکلا ہے. کوئی 20% اطاعت سے نکلا ہے تو وہ 20% دین سے نکلا ہے. جو 50% اطاعت سے نکلا ہے وہ 50% دین سے نکلا. کہیں اسی حالت میں ہم مر نہ جائیں. اس غلط فہمی کو نکالیں دماغ سے کہ اطاعت کرنا سنت ہے. اطاعت سنت نہیں ہے، اطاعت کرنا فرض ہے. نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اللہ پاک ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتے ہیں. جس نے نبی کی اطاعت، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی اسے اللہ فرمایا میری اطاعت کی ہے. ایک ہی بات ہے، جیسے اللہ کی اطاعت فرض ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی اطاعت بھی فرض ہے. ہم سب اہتمام کریں، اللہ کے نبی کی سنتیں حدیثیں ایک ایک کر کے معلوم کریں، اس کو اختیار کریں. کہیں اسی بے دینی کے ساتھ دنیا سے نہ چلے جائیں، پھر ایسا گھاٹا ہے، ایسا نقصان ہے، ایسا پچھتاوا ہے جس کی تلافی نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.